ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت ہی زیادہ پرندے رہا کرتے تھے۔ وہ پرندے آپس میں مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک کوا بھی رہتا تھا۔ وہ کوا بہت ہی شاطر اور بہت ہی چالاک تھا۔ وہ ہر ایک سے بہت ہی اچھے سے بات کیا کرتا تھا، جیسے وہ سب پکشیوں کے ساتھ ان کی طرح ہی رہتا تھا، پر وہ اندر سے بہت ہی زیادہ چالاک تھا۔ ایسے ہی ایک دفعہ جنگل میں بہت ہی زیادہ سوکھا پڑ چکا تھا۔ ہر طرف سے ہریالی ختم ہو چکی تھی اور ہر طرف سوکھا ہی سوکھا ہو چکا تھا، اور جنگل میں کھانے پینے کی بھی بہت ہی زیادہ کمی ہو چکی تھی۔ سب پرندے ایک پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھ کر اس بارے میں سوچ رہے تھے۔ اسی جنگل کے ساتھ ایک چڑیا بھی رہتی تھی۔ اس چڑیا کا جنگل بہت ہی زیادہ ہرا بھرا تھا۔ وہ دونوں دن رات محنت کیا کرتے تھے اور اپنی فصل اگایا کرتے تھے۔ چڑیا اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے، ارے جی، سنا ہے کہ ساتھ والے جنگل میں بہت ہی زیادہ سوکھا پڑ چکا ہے اور کھانے پینے کی بھی بہت ہی زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ میری بہن چڑیا آئی تھی کل میرے پاس جب آپ نہیں تھے۔ پھر اس چڑیا کا ہسبینڈ کہتا ہے، ارے کالو کوا میرے پاس آیا تھا، مجھے کہتا ہے کہ مجھے سستے دام میں اناج بیچ دو۔ میں نے کالو کوے کو صاف صاف منع کر دیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جن پکشیوں کو اگر کھانے کی ضرورت ہوگی اور وہ ہم سے آ کر جتنا چاہے اتنا کھانا لے جا سکتا ہے، میں ان کو فری میں دوں گی۔ ارے ہاں، ہمیں اپنے پکشیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر ادھر اس چڑیا کی بہن آ جاتی ہے اور اپنی بہن سے آ کے کہتی ہے، آپی جان، آپ کیسی ہیں؟ میں آپ کی طرف اس لیے آئی ہوں کہ ہمارے جنگل میں بہت ہی زیادہ کھانے کی کمی ہو چکی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ہمیں کچھ اناج دے دیں ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے سب پکشیوں کے لیے، تاکہ ان کی بھوک اور پیاس مٹ سکے۔ آپ کی بہت ہی زیادہ مہربانی ہوگی۔ ارے ہاں ہاں چڑیا رانی، تم جتنا چاہے اتنا اناج لے کے جا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے چڑے بھائی، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی ہم پہ۔ اسی طرح جو بھی ان کے پاس آتا گندم کے دانے لینے، وہ دونوں سب پرندوں کو گندم کے دانے فری میں دے دیا کرتے تھے۔ جنگل میں ایک چیل بھی رہا کرتا تھا اور وہ چڑیا چیل کے پاس جاتی ہے اور چیل کہتا ہے، ارے چڑیا رانی، تم اتنا سارا اناج کہاں سے لے کے آتی ہو؟ جی چیل بھائی، ساتھ والے جنگل میں میری بہن رہتی ہے، میں اس سے لے کے آتی ہوں۔ اچھا، تم میرے لیے بھی کل تھوڑا سا اناج لے آنا جب اناج لے کے آئی تم۔ پھر ایک دفعہ وہ کوا بھی اس سے اناج لینے چلا جاتا ہے۔ ارے آؤ کوے، کیوں آنا ہوا؟ کل ہی اناج لے کے گئے تھے۔ ارے کیا بتاؤں یار، میں نے اناج لے کے گیا تھا، راستے میں میرا اناج گر گیا۔ مجھے ابھی اناج کی بہت ہی ضرورت ہے، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ پھر اس طرح وہ اس کوے کو بھی ڈھیر سارا اناج دے دیتا ہے اور کوا اناج لے کے وہاں سے پھر کوا اناج لے کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ پھر کوا ایک پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھ کے یہ سوچتا ہے، ارے اس کی منتیں کرنے سے تو اچھا ہے کہ میں رات کو اس کا سارا اناج چرا لوں اور سب پکشیوں اور پرندوں کو میں اناج بہت ہی مہنگے دام میں بیچوں گا۔ اس طرح وہ کوا اپنی سوچتا رہتا ہے، پر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جنگل میں بہت ہی زیادہ سوکھا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جنگل میں تیز بارش ہوتی ہے، اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ جنگل میں ہر طرف پانی ہی پانی اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے، اور جنگل میں کھانے پینے کی کمی ختم ہو جاتی ہے اور سب جنگل کے
پرندے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس بارش کا مزہ لیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر آج کی یہ سٹوری ہماری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔